ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رؤف صاحب کیا کہیں گے آپ کی پارٹی بڑی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے رائٹ ناؤ. بہت سارے ایشوز ہیں, ظاہری بات ہے لیڈر نہیں ہوتا جب تو پارٹیاں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں, لیکن ایک کے بعد ایک ایشو ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں, اور پھر کسی بھی ایک بندے کی جو سجیشنز ہیں یا کسی اس کی ریکمنڈیشنز ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ شکریہ کامبر صاحب. دیکھیے میں ڈیوائڈ تو نہیں یوز کروں گا, ڈیوائڈ کا تو بالکل لفظ اپروپریٹ نہیں ہوگا اس قسم کی سچویشن کے اوپر. ہاں آرا پائی جاتی ہے, مختلف آرا پائی جاتی ہے. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی, آرا ہونا تو کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے, بلکہ آرا انہی آرا سے پالیسیز بنتی ہیں, سسٹینیبل ڈیوریبل پالیسیز بنتی ہیں. ڈویژن کوئی نہیں ہے. خان صاحب کی قیادت کے پیچھے پوری پارٹی یونائٹڈ ہے, پوری پارٹی جو ہے وہ ایک ہے, اور ہوپ فلی جب بھی خان صاحب باہر تشریف لائیں گے تو یہ پارٹی کو آگے اسی طرح سے بڑھائیں گے. ایشو جو ہے وہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروانے دی جائے. آئین کہتا ہے ملاقات ہونی چاہیے, قانون کہتا ہے ملاقات ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا, ان کا حکم نامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. بلکہ انہوں نے they took a step further اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک شیڈیول بھی فائنلائز کیا تھا کہ ٹیوزڈے کو, ہر ٹیوزڈے کو وکلا اور فیملی کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور ہر تھرسڈے کو سیاسی اکابرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. کانسٹیٹیوشن, قانون اور عدلیہ کے آرڈر کے باوجود ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں. اس سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, کیونکہ خان صاحب ہی لیڈ کرتے ہیں, خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی پارٹی چلتی ہے. تو جو اگر آپ جس کو آپ ڈویژن کا لفظ دے رہے ہیں, اگر میں کہوں کہ وہ شاید ایک ریلیٹو لیک آف کلیئرٹی ہے, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہمیں ٹائملی مینر میں نہیں پہنچ پاتی, کیونکہ ہم لوگوں کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, یا ہم لوگوں کا ان سے کوئی رابطہ ہونے نہیں دے رہے. یہ ایشو ہے میرے بھائی, جس کی وجہ سے یہ چھوٹا موٹا جو پرابلم ہے وہ کھڑا ہوا ہوا. سر علی امین گڈھا پور صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. پارٹی میں جو ہے مختلف لوگ بیانات بھی دیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں, مطلب اگر آپ کہیں کہ چھوٹا موٹا ہے, تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ جنید اکبر صاحب بھی شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں. ہم سب پارٹی کے اندر صرف ایک شخص کو جواب دہ ہیں, ان کا نام ہے عمران خان. علی امین گنڈا پور, میں, باقی بھی سب جو لوگ جن کی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, سب عمران خان کو جواب دے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم وہاں ہیں جہاں ہم ہیں. یہ سب ووٹ جو لوگوں نے ملے ہیں وہ خان صاحب کی وجہ سے ہی ملے ہیں, خان صاحب کی ہی سپورٹ ہے. سو اگر کسی نے کوئی گلا شکوہ کر لیا ہے تو کوئی نہیں, وہ ریکنسیلیشن ہو جائے گی. پارٹی فورمز موجود ہیں, اس کے اوپر ان سب کی سنی جاتی ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے آگے بڑھتے رہیں. اور کوئی اتنا بڑا کوئی ڈویژن نہیں ہے, کوئی ایز سچ کوئی کرائسس نہیں ہے کہ ہم اس سے نبرد آسمان نہیں ہو سکتے. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, لیٹ می ایشور یو. ہاں آرا ہم سنتے ہیں, اور خان صاحب نے ہی وہ فریڈم دی تھی کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ بلا خوف کرے, اور وہ کلچر جو ہے پارٹی کا وہ کنٹینیو کر رہا ہے. لوگ بات کرتے ہیں, ہیلتھی ہے, وائبرنس ہے. I personally admire this. I personally feel کہ ہاں بہت اچھا ہے, سب کو بات کرنی چاہیے. لیکن سر آپ کی اپنی پارٹی کے جب لوگ کہیں گے کہ ہم وہ تحریک کامیاب نہیں کر سکیں گے اگر بیرسٹر سیف جیسے بندے ہمارے فوکل پرسن ہوئے, تو اس تمام معاملے پہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کو اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ وہ تحریک جس کو عمران خان نے اناؤنس کی ہے, اب اس تحریک کے حوالے سے آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کامیاب نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, یہ جو پارٹی نوٹس لیتی ہے وہ پبلک ڈومین میں نہیں لیتی ہے, وہ اپنے پارٹی کے فورمز ہے اس کے اوپر لیتی ہے, اور اس کو ہم ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پارٹی کا ایک اپنا ڈسپلن ہے, ایک سٹرکچر ہے, ایک میکنزم ہے, اور اس کے تحت اگر کوئی پارٹی کی جو حدود ہیں ان کو پلانگے گا تو لازمی بات ہے کہ پارٹی جو ہے اس کے خلاف بات کرے گی. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پبلک ڈومین کے لیے نہیں ہوتی ہے, یہ پارٹی کے اپنے جو فورمز ہیں انہی کے اوپر ان کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں. تو تحریک کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی متحد نہیں ہوگی تو تحریک آگے کیسے بڑھے گی؟ پارٹی متحد ہے, تحریک آگے بڑھے گی. ابھی تو خان صاحب نے اس کو 2 ہفتے کے لیے آگے کیا تھا,
اور اب وہ انہوں نے ابھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. کل عمر ایوب صاحب کا بھی میسج آیا, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہم تیار ہیں, جب بھی خان صاحب کہیں گے ہم یہ پرامن تحریک جو ہے اس کو شروع کر دیں گے. تو خان صاحب کی انسٹرکشنز کا انتظار ہے. باقی بالکل پارٹی یونائٹڈ ہے ان کے پیچھے, اور جب بھی ان کا حکم آئے گا ایک پرامن تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. رف صاحب, اس سے قبل حالات ایسے چل رہے تھے, عالمی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو معاملات ایسے تھے, اس سے قبل پاکستان بھارت انڈیا کا کانفلکٹ تھا. تو اب جب آپ دوبارہ سے یہ تحریک کو ری انیشیٹ کریں گے تو اس کے زاویے کیا ہوں گے؟ کس چیزوں پر جو ہے آپ اس تحریک کو لیڈ کریں گے؟ کیا یہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کی طرف آئیں گے, یا پھر آپ عدالتوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کریں گے, یا پھر اپنی کارکنان کو متحرک کریں گے؟ اس کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی ہے؟ یہ خان صاحب کے فیصلے ہیں جی, انہوں نے کرنے ہیں اور انہوں نے ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, باقی جو خدوخال تحریک کے ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں, اور جب وقت آئے گا, خان صاحب کی انسٹرکشنز آئیں گی, تو آپ کو اور باقی صاحبان کو بھی اس سے کلیتاً آگاہ کر دیا جائے گا. ابھی ہم اس کو وقت سے پہلے جو اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو آپ یہ خان صاحب سے اگر آپ نے ڈائریکشن لینی ہے, پچھلے ہم کئی عرصے سے تو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے عدالتوں کے آرڈر کے باوجود, تو آپ کب فورسی کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی اور پھر ڈائریکشنز یہ لے لیں گے؟ ہم عدالت میں گئے ہیں جی, چیف منسٹر کے پی بھی عدالت میں گئے ہیں, ہم سپریم کورٹ تک چلے گئے ہیں. اب ان کے احکامات کا انتظار کریں گے, ان کے آرڈرز کا انتظار کریں گے, اینڈ آئی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے, کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا, پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون اور عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق جو ہے ملاقات ہونی چاہیے, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر انسانی رویہ ہے, غیر آئینی, غیر قانونی تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر انسانی رویہ بھی ہے. جیل مینول کے مطابق بھی جو بھی پرزنر ہوتا ہے ان کے حقوق ہوتے ہیں, ان سب کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, اور صرف خان صاحب کے لیے یہ ڈینائل کیوں ہے؟ باقی پرزنرز تو ان کی تو ملاقات جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہو رہی ہے. تو یہ ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے, اور جس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ کبھی جائیں, آپ اجازت لے کے آپ جا کے وزٹ کریں خود جیل کو, دیکھیں کہ کن حالات میں رکھا گیا ہوا ہے, تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی بات کی جا سکے میڈیا کے اوپر. 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں جو ہیں آپ لوگوں کو نہیں ملیں, اس سے قبل بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں, عدالتوں کے حوالے سے آپ کی ریزرویشن ہے لیکن اس کو سنا نہیں جا رہا. جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے سر, کوئی ریلیف ملتا آپ لوگوں کو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے؟ 76 سالہ تاریخ میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس سے زیادہ برا اور بد شکل قانون جو ہے وہ نہیں بن سکا. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے. آج پاکستان میں آزاد عدلیہ کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب جوڈیشل کاؤنسلز کے ذریعے, جس میں کہ حکومت کی نیومیریکل سپیریورٹی ہے, نیومیریکل میجورٹی ہے, اس کے ذریعے وہ اپنی پسند کے ججز اپوائنٹ کرتے ہیں, اور پھر ان اپنی پسند کے ججز سے اپنی پسند کے فیصلے لیتے ہیں. آزاد عدلیہ کا نام و نشان مٹ چکا ہوا ہے بالکل. اس ملک میں اب صرف ایگزیکٹو ہے اور صرف ایگزیکٹو ہے, اور وہی جو چاہتے ہیں, جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ ملک جو ہے یہ تباہی کی طرف جائے گا الٹیمیٹلی, بیکاز اس میں جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیے جاتے, وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دور رس نہیں ہوتے ہیں, وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے ہیں, وہ لازمی بات ہے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر بومرینگ کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے معاملات کو جو ہے وہ بات چیت کرنے کے ذریعے حل کیا جا سکے, تاکہ ریاست کی سمت جو ہے وہ درست ہو سکے اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, حامد خان صاحب کی بھی آج جو ہے ججز کے ساتھ نوک جھوک ہوئی, اور ججز یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر ڈائریکٹلی ایکیوزیشن جب کرتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا, یہ تو لا آف لینڈ ہے رائٹ ناؤ 26ویں آئینی ترمیم, آپ ڈائریکٹلی ہم پر جو الزام لگاتے ہیں اس کے نتائج ہوں گے, آپ اس طرح سے عدالت کو ملائم نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ آج حامد خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کو ننگا کر دیا ہے عوام کے سامنے, اور ججوں کے کردار کے اوپر بھی جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے, میرا خیال وہ ایک اوور ڈیو تھا, لانگ اوور ڈیو تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے جیسے کہ ایک جج صاحبان نے ویری آنریبلی انہوں نے اپنے آپ کو ریکوز کیا ہے, باقی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ریکوز کرنا چاہیے تھا, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس کو اس قسم کے اس طرح سے بنائے گئے بینچ, دیکھیے بہت سارے ایشوز ہیں.
12 लोग थे उस बेंच में जिन्होंने के 13 लोग थे सॉरी, जिन्होंने ये ओरिजिनल ऑर्डर किया था, ठीक है। अब उसके बाद ये 12 जजेस का ये बेंच बना था क्योंकि इनको 13वां जज मिला नहीं था, और उसके बाद उसमें से भी 2 चले गए, और अब एक जज जो है उसने आज रिक्यूज कर लिया है। सो ये 12 लोगों का जो बेंच था उसका जो रिव्यू है वो भी कम से कम 12 लोगों का बेंच होना चाहिए, वो नहीं है 12 लोगों का बेंच, तो ये तो बेसिकली इलीगल हो गया ना, अपने तो आइन के मुताबिक ये इलीगल हो तो गया। सर और सुप्रीम रिव्यू कोर्ट वही बेंच करता है, सुप्रीम सुन ले, कोर्ट ने जो रिव्यू सर अब वही तो बेंच करता है, सुन ले, जो रिव्यू वही बेंच करता है जिसने कि ओरिजिनल ऑर्डर पास किया हो। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जी ये रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन है, रिव्यू हो रहा है केस, और वो 12 लोगों ने जो केस जिन्होंने जजमेंट दी थी वही रिव्यू करने के वही रिव्यू करते हैं आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सर एज ऑफ नाउ जब हम ये बात करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और नजर षानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीफ आप सुप्रीम कोर्ट से लेने गए थे या फिर उसके खिलाफ हुकूमत जो आई थी वो आप लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि नजर षानी दरखास्तें अगर मंजूर हो गई हैं तो आपको वो सीट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी। हमें अंदाजा था इसका, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें कोई हैरानगी नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब इस इन हालात में पार्टी जो है वो अपना लाए अमल जो है वो मुरतब करेगी और उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी। 7-3 से सर ये फैसला आया है। अब ज़ाहिरी बात है कि एक जो मामला मखसूस नशिस्तों का था, नजर षानी भी उस पर हो गई है, तो जुडिशली तो आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। आइदर यू टेक इट पॉलिटिकली, और इसके साथ अगर आप इस मामले को ज़ाहिरी बात है कि आपके पास असम्बली में भी अक्सरियत नहीं है कि आप 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर सकें, तो रास्ता क्या बचता है सर आप लोगों के पास? देखिए, सियासी जमात है हम, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिनको हम एक्सरसाइज करते हैं। एक होता है पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा है कि हम वहाँ अपना एक रोल प्ले करते आए हैं। दूसरा अदलिया होती है, अदलिया जैसा कि मैंने पहले कहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है। और तीसरा होता है पुरअमन एहतजाज, जिसकी इजाज़त आइन और कानून मुल्क का देता है। तो हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे इस नई सिचुएशन में, नई डेवलपमेंट जो हुई है, और उसके मुताबिक एक लाया अमल जो है वो मुरतब करेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा है, और उसके मुताबिक हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे एक पुरअमन तरीके से। ये वैसे तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 13 जजेस का फैसला जो है 10 जजेस ने उसको नजर षानी अपील में ओवरडू किया है, तो दिस इज ये न्यू हो नहीं सकता, प्रेसिडेंट। ये गैर आईनी और गैर कानूनी फेल है। ये आपको पता है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जा रही है, और इस हिस्ट्री के बड़े खतरनाक नतायज जो है वो निकलेंगे आने वाले दिनों में। और भी केसेस आने हैं, हालात ने चेंज भी होना है, बदलना भी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये 26वीं आईनी तरमीम किसी जमहूरी हुकूमत के अंडर ये सस्टेन कर सकेगी। इसको बाप जाना होगा, इसको खत्म करना होगा। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल ट्राइकोटमी ऑफ पावर कॉन्सेप्ट है उसको रिस्टोर करना होगा। अदलिया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो तीनों इंडिपेंडेंट पिलर्स के तौर पे ऊपर जब तक ऑपरेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रऊफ मौजूद नहीं। साहब, ये सीटें खाली भी नहीं छोड़ी गई हैं। ये सीटें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी यानी हुकूमत को दे दी गई हैं ये सीटें। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये हमें नजर आ रहा था कंबर साहब, हमें जब से बहुत देर से हम देख रहे थे कि यही होने जा रहा है। तो फ्रैंकली ये तो अदलिया नहीं है ना, ये तो कुछ और ही है ना, ये कैंगरू कोर्ट्स है। ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, तो सर राइट नाउ जो DGISPR कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम किसी सियासी जमात से कोई राब्ते में नहीं है, कोई बातचीत नहीं होगी, ना हमारा ये मैंडेट है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लोगों को तो बयानिया भी यही है, आप कहते भी ये हैं कि हमने बात करनी है तो उन लोगों से करनी है जो असर रखते हैं, इस हुकूमत से बात नहीं करनी। देखिए, जो DGISPR का बयानिया है, जो उनकी स्टेटमेंट है, वो हम उसको पार्टी फोरम्स के ऊपर कंसिडर करेंगे। लेकिन हमारी कंटेंशन वही रहती है जो कि मैं बार बार इसका इजहार कर चुका हूँ अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कि सियासी मसाइल जो हैं वो हमेशा डायलॉग के जरिए हल होते हैं, और डायलॉग उनसे किया जाता है जिनके पास ताकत हो, ठीक है। तो ये कंटेंशन हमारी है और यही कंटेंशन रहेगी। हम डायलॉग करने की ख्वाहिश रखते हैं और हम डायलॉग इनिशिएट करने की कोशिश करते रहें। अगर दूसरी साइड से आपको जवाब भी दे दिया जाए फिर भी आप इनिशिएट करते रहेंगे, फिर भी आप इस डायलॉग मैंने कहा है कि हम कोशिश करते रहेंगे कंबर साहब, कोशिश के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, कोशिश करते रहेंगे। एंड वी आर श्योर के
अल्टीमेटली हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। ٹھیک، بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب۔ ناظرین، رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ فیصلہ آ گیا ہے، پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملی ہیں، وہ نشستیں مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مل چکی ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔